قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. لو یجدون ملجان او مغارات، اگر پا دیں وہ کوئی جائے پناہ یا غار، او مدخلن یا گھس جانے کی جگہ، لولوا الیہ تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑے، وہم یجمحون رسیاں توڑاتے ہوئے، ومنہم من یلمزک فی الصدقات اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں خیانت کا صدقات میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اصل بات کیا ہے کہ اگر انہیں کچھ مال غنیمت یا مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے زیادہ دے دیا جائے تو رضو یہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا اور نہ دیا جائے منہا اس میں سے اذا ہم یسخطون تو یہ بگڑنے لگتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول انہیں عطا کرے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ان قریب اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کے پیغمبر بھی عطا کریں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یقیناً صدقات یہاں پر جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے وہ بیان کیے گئے ہیں. یقیناً صدقات تو دراصل فقراء، مساکین اور زکوٰۃ پر عمل کرنے والوں کے لیے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے کرندوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو. وفی الرقابی اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرض داروں کی مدد میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. فریضۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ فرض ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. منہم الذین یؤذون النبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں. یقولون کہتے ہیں ہوا اذن یہ تو میرے کان ہیں، ہم باتیں کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی انسان کان سے سنتا ہے، پھر دماغ میں اس پر غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو بس سن لیتے ہیں یہ میرے کان ہیں. قل اذن خیر لکم کہہ دیجئے کہ وہ کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری بھلائی کو، یعنی ان کا کان لگا کر سننا یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اعتماد رکھتے ہیں مومنوں پر. یہ نوٹ کیجئے گا یہاں پر ایمان کے ساتھ دو صلے آئے ہیں. پہلے یؤمن باللہ آیا ہے، جب ایمان کے بعد با آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، ایمان رکھنا. اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرسٹ کرنا. یؤمن باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور یہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے، منکم تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم یہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیردوکم تاکہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مومنین اگر وہ واقعی مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے بڑی رسوائی. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ یہ منافق ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی سورت نازل نہ ہو جائے. تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مسلمانوں پر راز کھولتے ہوئے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. قُلِ اسْتَهْزَئُوا ان سے کہہ دو کہ اڑاؤ مذاق،
ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً جو کچھ تم ڈر رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو کہ وہ کھل نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کھولنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہیں گے کہ ہم تو یقیناً صرف ذرا بحث مباحثہ کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب عذر مت تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں کی حرکتوں سے درگزر بھی کر لیں تو ہم دوسروں کو سزا بھی ضرور دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، یعنی خیر سے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ تھے قوت میں اور زیادہ تھے مال و اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، کما استمتع الذین من قبلہم، جیسے لوٹے تھے انہوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں مزے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بیسوں میں پڑے ہو جیسے پہلے بیسوں میں پڑے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، اور وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، و قوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین کی، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کی جنہیں الٹ دیا گیا تھا، یعنی قوم لوط۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں تھا ان پر ظلم کرنے والا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، جبکہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ منافقین کے برعکس بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات، باغات کا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور نفیس رہائش گاہیں، قیام گاہیں ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی بات ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے،
وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ قسم، یہ لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے وہ بات، ما قالوا یعنی ما نافیہ ہے یہاں پر، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامِ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا کچھ کرنے کا جسے وہ کر نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہوں نے کس چیز کا بدلہ دیا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کیا تھی، یعنی اس کو ہمارے محاورے میں ترجمہ یوں ہوگا، انہیں تکلیف کیا تھی، خار کیا تھی انہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ۔ اچھا، اب بیک گراؤنڈ کو سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ مکرمہ سے لٹے پیٹے آئے تھے، تو انصار نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اس لیے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس نے اپنا سب کچھ بانٹ کے اس کو دے دیا۔ اب وقت کیا آ گیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئی اور مال غنیمت بھی آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، ادھر سے عبداللہ ابن ابی کیا کہہ رہا تھا، یعنی غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر اس نے کہا کہ لو جی اور کھاؤ پیاؤ انہوں لے جائے سواد اور چوپو۔ اب ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، ورنہ اس کی پلاننگ کیا تھی کہ وہ انصار کو ابھارے اور انصار جو ہیں وہ مہاجرین سے کہہ دے لو جی چھٹی کرو، جو کہ وہ نہیں کر سکا۔ وہی یتوبو، اگر وہ باز آ جائیں توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وہی یتولوا، اور اگر وہ منہ پھیرے یعذبہم اللہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، کہ نہ ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، وعدہ کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ عطا کر دیا، ہمیں کچھ عطا کر دیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم نیکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے مال و دولت، بخلوا بھی، تو انہوں نے اس پہ بخل کیا، وتولوا، اور منہ پھیرا، وہم معرضون، اور وہ روح گردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے تھے۔ فعاقبہم نفاقا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کے بیج بو دیے، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے مخفی رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو تانا زردی کرتے ہیں ان پر جو رضا و رغبت سے صدقات دیتے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، ان کے صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو جو دینے کے لیے نہیں پاتے مگر اپنی مزدوری، فیسخرون منہم، تو یہ ان پر ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان پر ہنسے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب غزوہ تبوک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ترغیب دلا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ اور لاؤ اور لاؤ، بہت بڑی مہم ہے، بہت انفاق درکار ہے، تو ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی کبھار تو تقاضا کیا ہے مال کا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ گھر سے اٹھا اور ایک یہودی کے پاس گیا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، تو اس نے کہا کہ جی کوئی کام ہے؟
تو مجھے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میرے باغ کو پانی لگاؤ۔ تو رات بھر کنویں سے پانی نکال کر انہوں نے اس کے باغ کو پانی دیا، اور صبح کے وقت اس نے اسے کھجوروں کی ایک ٹوکری مزدوری کے طور پر دے دی۔ اب چونکہ اس کے بال بچے اپنے بھی بھوکے تھے تو وہ آدھی کھجوریں اپنے گھر دے آیا اور باقی آدھی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ جی میری طرف سے بھی یہ نذرانہ قبول کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی تھی کہ یہ کس حال میں یہ کھجوریں لے کے آیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو پورے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نظر میں ان کھجوروں کی قدر و منزلت جو ہے یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ ہے۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ یعنی اس شخص کی دل جوئی کرنا۔ اور واقعی حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ ملینز آف پاؤنڈز ہو، ملینز آف ڈالرز ہو، کھرب پتی آدمی ہو، اور وہ 4-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دے دے اللہ کے راستے میں، تو کیا دیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس کی 10,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ 50 روپے بھی لا کر دیتا ہے، اس نے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ دیا۔ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے تو جو 10,000 تنخواہ میں سے 50 روپیہ دے رہا ہے وہ زیادہ دے رہا ہے کھرب پتے کے مقابلے میں کہ جو 3-4 لاکھ روپیہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فگر کو نہیں دیکھتا، فگر بھی ہے لیکن پیچھے جو ہے وہ جذبہ کتنا ہے، موٹیویشن کتنی ہے، کن تنگ حالات میں لے کے آیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب بھی اس سب کے مطابق ہے۔ تو اب منافقین کو تکلیف ہوتی ہے اس پر، تو ایک منافق نے فکرہ چست کر دیا، ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی مہم سر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ٹونٹ کیا اس شخص کو۔ اب ٹونٹ منافق نے کیا اس مخلص مسلمان کو، لیکن اس کے حق میں بولا کون؟ ساتوں آسمان کے اوپر سے اس کی تائید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان پر ہنسے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا بالکل استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ ان کے لیے بے شک 70 دفعہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان بدماشوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے ان کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر، وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا تھا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا تھا، لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اس گرمی میں سفر نہ کرنا، نہ نکلنا۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اوپر فرمانا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پر، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلے میں اس بدی کے جو یہ کما رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، منافقوں کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اجازت مانگے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو ان سے کہہ دینا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور دشمن کے ساتھ تم میرے ساتھ مل کے کبھی بھی قتال یا جنگ نہیں کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيقٌ بِالْقُعُودِ، یقیناً تم اول مرتن، یقیناً تم پہلی مرتبہ پیچھے رہ بنانے پر خوش ہوئے ہو، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پیچھے بیٹھے رہو ساتھ پیچھے بیٹھنے والوں کے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیے، ابداً کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، اور اسی سرکشی کی حالت میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور آپ کو امیز نہ کریں، امپریس نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان مال و اولادوں کے ذریعے ہی ان کو سزا دے، پھر دنیا میں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلی اسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنوک اولو الطول منہم، تو رخصت طلب کرتے ہیں ان میں سے صاحب ثروت لوگ، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ رضوا بأن یقولوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا بس وہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے یقیناً بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ وجعل معذرون من الاعراب، بہانہ بنانے والے بدوؤں میں سے آپ کے پاس آئے، لی یوزن لہم، کہ آپ انہیں اجازت دیں۔ وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا قرار دیا تھا، ان سے جھوٹ بولا تھا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تعالیٰ پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ایک دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ ہی مریضوں پر کوئی چارج، کوئی الزام۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے کہ جو نہیں پاتے ما ينفقون، کہ وہ خرچ کریں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے یہ کہتے ہوئے کہ لتحملہم، کہ آپ انہیں سواری پرووائڈ کریں۔ قلت ما اجد ما احملکم علیہ، تو اے نبی آپ نے ان سے کہا کہ میں نہیں پاتا کوئی سواری جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تولوا، وہ واپس لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اس حال میں کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس دفعہ نکل نہیں سکتے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے کوئی چیز کہ جو خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، اصل چارج تو ان لوگوں پر ہے کہ جو ایکسکیوز کرتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بأن یقولوا مع الخوالف، اور وہ پسند کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے۔ فہم لا یعلمون، بس وہ اس کا انجام نہیں جانتے۔